السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن کو بھی ہو۔ کسی تکیہ میں کئی عاشق بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حسن کی تعریف متعین کر رہے تھے، حسن کی تعریف ترتیب دے رہے تھے کہ حسن کہتے کسے ہیں، حسن آخر ہے کیا، اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک عاشق نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محبوب کا سرو سا نکلتا ہوا قد ہو، چاندنی سا کھلتا ہوا رنگ ہو، گنگور گٹا جیسے بال ہوں، ہرنی جیسی آنکھیں ہوں، پتلی کمریا ہو، شیریں کلام ہو۔ دوسرے کونے سے ایک عاشق بولا، یہ لمبی چوڑی باتیں چھوڑو، یہ الفاظ کے پیچ چھوڑو، یہ کتب خانہ چھوڑو، حسن کی دو حرفی تعریف یہ ہے کہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن کو بھی ہو۔ اس نے کہا ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو، یہ میرا مصرع، یہ میرا جملہ نوٹ کرو کہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن کو بھی ہو۔ جس حسن کو سونکن مان گئی کہ واقعہ ہی یہ حسن ہے، بس وہ حسن ہے۔ ہمارے شہر فیصل آباد میں حضرت مولانا رشاد الحق صاحب عصری ہیں، پرنسپل ادارۃ العلوم العصریہ۔ پہلے وہ والد مکرم ابا جی مولانا محمد اسحاق صاحب کے دوست تھے، پھر رقیب بن گئے، اور رقابت میں شدت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے ساتھ دیگر 27 علماء دین کو جمع کیا، ایک فتویٰ تیار کیا اور مولانا کے خلاف جو ہے وہ جاری کر دیا کہ ان کے نظریات خلافت راشدہ اور اہل بیت کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ جماعت اہل حدیث کے نظریات نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ مگر یہی حضرت الشیخ جب الاعتصام میں جو جمعیت اہل حدیث کا مرکزی مجلہ ہے، اس میں حضرت مولانا کے خلاف جو مضامین لکھتے ہیں، تو پہلے مضمون میں شروع میں ہی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، اور حضرت مولانا رشاد الحق عصری صاحب نے کھلے لفظوں سے لکھا کہ ہم مولانا محمد اسحاق صاحب کی ذہانت، ان کے وسعت مطالعہ اور ان کی خداداد یادداشت اور پھر سارے ذخیرے کا یادداشت میں محفوظ رہنا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنے مضمون کے شروع میں کیا کہ ان کے وسعت مطالعہ، ان کی ذہانت کا ہم اعتراف کرتے۔ اسی لیے میں نے اس دل جلے اس عاشق کا یہ جو ہے جملہ پڑھا تھا کہ حسن وہ ہے جس کا احترام سونکن کو بھی ہو۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حسن کے بارے میں، مولانا اسحاق صاحب کے حسن کے بارے میں دوسری گواہی اسی گروہ کے ایک نامور عالم دین حضرت مولانا واصل واسطی کی ہے۔ واصل واسطی مشہور اہل حدیث عالم ہیں اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، عربی دان ہے، ان کے مطالعہ کی حدود بھی کافی پھیلی ہوئی ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کے حلقہ میں ان کا ایک احترام ہے، ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ تو اگر میں بات اپنے منہ سے کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو، مگر یہاں اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہیں ہے۔ مخالف گواہی دے رہا ہے کہ جب حضرت مولانا کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے تو میں اپنے دوست پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاحب سے ملنے فیصل آباد گیا۔ میں نے حضرت قاسمی سے کہا، یعنی واصل واسطی لکھتے ہیں کہ میں نے
قاسمی صاحب سے کہا کہ میں آپ کے شہر کے جو بڑے بڑے عالم دین ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، آج کا دن میں صرف ملاقات ہی کروں گا۔ تو قاسمی صاحب نے ان کے لیے فون کیا اور ٹائم لیا مولانا ارشاد الحق صاحب عصری سے، مولانا محمد اسحاق صاحب سے اور مفتی زاہد صاحب سے، جامعہ اسلامیہ احمدآبادیہ والے، اور لوگوں سے بھی انہوں نے ٹائم لیا، اور یہ سارا دن ملاقاتیں کرتے رہے۔ واصل واسطی لکھتے ہیں کہ آخری ملاقات میں نے مولانا محمد اسحاق صاحب سے کی، ان کی مسجد میں کی، عشاء کی نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی، اور انہوں نے نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی مگر بہت ہی خوبصورت نماز پڑھائی، کیونکہ دل سے الفاظ نکل رہے تھے نا۔ کہتے نماز کے بعد میں ان کے حجرہ میں چلا گیا، میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی بھی تھے، تعارف ہوا اور انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ کہتے اس کے بعد میں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا، جو کہ ترتیب دی ہوئی نہیں تھی، پیشگی بتایا نہیں تھا کہ ان باتوں پر گفتگو ہونی۔ کہتے میں نے گفتگو چھیڑی اور میں حیران ہوا کہ میں جو عربی حوالے پڑھ رہا ہوں اور مولانا اٹھتے ہیں بغیر انڈیکس دیکھے، کہتے حیران ہوا، ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ میں عبارت پڑھتا ہوں، مولانا اٹھتے ہیں، کتاب پکڑتے ہیں، انڈیکس دیکھے بغیر وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اعتراف بھی کیا، جو خود عربی دان ہے، کہ دوران گفتگو کئی الفاظ عربی کے مجھ سے غلط بولے گئے اور مولانا نے اس کی اصلاح کی۔ یہاں وہ بہت ہی حیرانی سے لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ میری غلطی پر سے خوشی نہیں ہو رہی کہ دیکھو میں نے اصلاح کر دی ہے، بلکہ جب بھی میں کہتا ہوں شکریہ تو آگے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسے ہو ہی جاتا۔ کہتے میری غلطی کی اصلاح کرنے پہ انہوں نے کوئی فاتحانہ خوشی محسوس نہیں کی، کیونکہ ہمارے علماء دین میں اور ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے پریسٹ کے درمیان یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کی غلطی کو پکڑتے ہیں اور پھر بہت اچھالتے ہیں۔ کہتے میں نے ان کی اس عظمت کو وہیں قبول کیا۔ ملاقات ہو گئی، ملاقات کے بعد میں نے ان سے وقت لیا کہ میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا، کہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا، کیونکہ ملاقات کا بہت لطف رہا ہے، بڑا مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر آؤں گا۔ واصل واسطی لکھتے ہیں کہ لیکن اس کے چند ہی ماہ بعد مجھے اطلاع مل گئی کہ وہ مولانا صاحب تو فوت ہو گئے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ محمد دین قاسمی صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم راستے سے جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے، تو میں نے کہا واصل واسطی آپ نے بڑے لوگوں سے آج ملاقات کی، کیا کہتے ہو، کس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سب اچھے ہیں مگر مولانا محمد اسحاق صاحب ایک دوسری چیز ہے، بسیار خوب دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، بہت خوبصورت دیکھے، بڑے خوش شکل دیکھے، بڑے پیارے دیکھے، مگر تیری بات کچھ اور ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ان سٹوڈنٹس کے لیے 2-3 واقعات جنہوں نے مجھے اس بات پہ اکسایا ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً آپ مولانا کی نجی زندگی اور ان کے ماضی کے بارے میں بھی بتلائیے، اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضرت اقبال بھی کہتے ہیں جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ کہانیاں کبھی کبھی دہرا لینی چاہیے، یہ دماغ کو، دل کو اور روح کو خوراک دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں 1943 میں، پیچھے آتے ہیں ماضی میں اور 1943 میں جاتے ہیں 1943، جب میرے تایا جی محمد یعقوب والمنشی رحمہ اللہ، اللہم اغفر له، اے اللہ ان کو بخش دے، انہوں نے ابا جی مولانا محمد اسحاق صاحب کو دیال گڑھ سکول میں داخل کروایا۔ اس وقت دیال گڑھ سکول جو ہے یہ پرائمری سکول تھا، اب ہائی سکول ہے۔ پرائمری اس وقت 4تھی کلاس تک ہوتی تھی، اس کے بعد مڈل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جب تایا جی نے ان کو داخل کروایا تو
مگر عجیب صورتحال تھی کہ یہ سکول نہیں جایا کرتے تھے، سکول کا رجحان نہیں تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں دوسری طرف ہمارے دادا جی کے درجنوں کزنز رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں ان کی اولادیں۔ یہ وہاں جاتے، سارا دن وہاں کھیلتے رہتے اور سکول کے وقت گھر آ جاتے۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ دادا جی کی ایک کزن جو ہے، ان کی تایازاد بہن، انہوں نے ایک دن کہا، دادا جی بیلنے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کام ہو رہا تھا، تو انہوں نے جھجکتے جھجکتے کہا کہ لالا منشی، میں نے اب بات کرنی ہے، میں ڈرتے ہوئے نہیں کر رہی کہ آپ کہیں اسحاق کو مارے نہ، وہ کئی دنوں سے ایسے کر رہا ہے کہ ہمارے گھر یا دوسرے گھروں میں کھیلتا رہتا ہے اور سکول نہیں جاتا۔ تو دادا جی کی طبیعت میں جمال بھی تھا اور جلال بھی تھا۔ جمال یہ تھا کہ انہوں نے 5 پیڑھیوں کو ایک ہی ڈیوڑی میں اکٹھے رکھا اور کسی کو کسی سے شکوہ پیدا نہیں ہوا، اور جلال یہ تھا کہ جب پنچایت ہوتی تھی تو وہ پنچایت میں صرف وہی بولتے تھے، وہی گفتگو کرتے تھے، باقی لوگ ان کی گفتگو سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، کیونکہ ابھی تک کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پنچایت کے مناظر دیکھے ہیں، میں یہ مناظر ان کی گواہی میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے جمال پر ان کا جلال جو ہے غالب آ گیا، انہوں نے گنا پکڑا اور چلے گئے گل کی طرف۔ یہاں یہ کہانی ابا جی نے خود ہمیں سنائی ہے، غیر ان کی زبانی سنتے، انہوں نے دادا جی نے ان کو جا کے کالر سے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ تو مولانا ایک بات کہہ رہے تھے، نجی محفل میں ان کا گفتگو کرنے کا بڑا پر لطف، پر اثر اور دلچسپ انداز ہوتا تھا۔ میں خیر ویسے بات تو نہیں کر سکتا، چلو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہوتا ہوں۔ تو کہے جا رہے تھے، یعنی ہم کو بات سنوا رہے تھے کہ میاں نے، یعنی ہمارے دادا جی نے مینوں بہت ماریا، مینوں برا حال کرتا، میں مردہ بچیا۔ تو جب انہوں نے کہا ایسے، تو میں نے کہا ابا جی آپ کو میاں نے 2 مار لی ہوں گی، 4 مار لی ہوں گی۔ تو پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے 2-4 ماریاں ہوندیاں پھر تو گل ہی کھادی سی، 2-4 نہیں نہ ماریاں، بہت ماریا۔ کہتے کہ مجھے مارتے ہی گئے جب تک دیال گڑھ سکول نہیں آ گیا۔ دیال گڑھ سکول ہمارے گاؤں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب اس کے بعد کہتے میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، پھر کتابیں اوڑھنا بچھونا، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہم تجاوز عن آبائنا و امہاتنا، یا اللہ تو اپنے کرم سے بخش دے ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو، ہماری ماں کو، ہماری دادی کو۔ باقی خوبصورت باتیں درمیان میں چھوڑتے ہیں دوستوں کے لیے، اگلی نشست کے لیے، مگر یہاں سے جمپ لگا کر پہنچتے ہیں 1983 میں، اور دوستوں کو یہ بات بتاتے ہیں، پیار کرنے والوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ 1983 آ گیا، 1983، جب جامعہ مسجد کریمیہ کے خطیب حضرت مولانا محمد عبداللہ محدث لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کرنے اور اپنے ادارے کے لیے سعودی عرب میں 4 ماہ سے گئے ہوئے تھے، جدہ واپس آئے، جدہ سے احرام باندھا، دوبارہ مکہ جانے لگے، مگر احرام کی حالت میں 16 جولائی 1983 کو خال کے حقیقت سے جا ملے۔ حضرت مولانا علم کے دریا تھے، علم کے سمندر تھے، صوفی بصفا تھے اور سارے بزرگ تھے۔ مسجد کی انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی، پریشان ہو گئے کہ اب اس پائے کا، اس لیول کا، اس مرتبے کا عالم کہاں سے ڈھونڈیں۔ کھنگال ڈالا سارا ضلع، سارا پاکستان، مگر انتظامیہ اور خصوصاً حضرت میاں عبد الواحد صاحب کی طبیعت مطمئن نہ ہوئی۔ جو بھی آتا خطبہ دیتا، میاں صاحب نفی میں سارا لاتے کہ نہیں، وہ بات نہیں ہے، ہمیں جس کی تلاش ہے یہ آدمی ایسا نہیں ہے۔ مولوی فقیر اللہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جن کی کتابوں کا اعلان ابا جی خطبہ ثانیہ میں کیا کرتے تھے کہ مولوی صاحب یہ کتابیں لائیں،
وہ حضرت میاں عبد الواحد صاحب کے قریبی دوستوں میں سے آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایسے ایک گاؤں ہے 116 جیم بیراڑا ٹالی ارائیاں دا پنڈا، وہاں مولوی اسحاق صاحب ہیں، اگر آپ ان کو سن لیں، میرے نزدیک تو ان کا یہاں تک ہے کہ مطالعہ بہت زیادہ ہے، یادداشت ہے، لاکھوں شعر یاد ہیں، اور سارے بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، فقیر آدمی ہیں، درویش ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ پنڈا کتھے عالم ہوندے آ، مولوی فقیر اللہ نہ ہم نے تو نام بھی نہیں سنا۔ آئی گئی بات ہو گئی، پھر میاں صاحب نے جستجو کی، جس ہیرے کی انہیں تلاش تھی وہ ہیرا مل نہیں رہا تھا۔ آخر انہوں نے ایک دن کہا مولوی فقیر اللہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایسے مولانا اسحاق صاحب ہیں، چلو چلتے ہیں، آج جمعرات کا دن ہے، گاڑی میرے پاس ہے، چلتے ہیں۔ چنانچہ مولوی فقیر اللہ صاحب اور میاں عبد الواحد صاحب گاڑی میں بیٹھے اور ہمارے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم اس وقت چھوٹے تھے، اسکول گئے ہوئے تھے، تو ابا جی جو ہے نا وہ چارہ لینے کھیتوں کی طرف گئے تھے، جو گاؤں کا مشرقی کنارہ ہے، جو ہی آبادی ختم ہوتی ہے ہمارا رقبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب گاڑی اس سڑک پہ چڑھی تو سامنے دیکھا کہ ابا جی آ رہے ہیں، تیمن باندھا ہوا ہے اور سر پہ جو ہے وہ پٹھے رکھے ہوئے ہیں چارہ، اور ہاتھ میں کتاب پکڑتے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں، سر پہ جو ہے وہ چارہ ہے اور ہاتھ میں کتاب ہے۔ مولوی فقیر اللہ صاحب نے کہا میاں صاحب وہ سامنے آپ بندہ دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بندہ تو آ رہا ہے، وزن اٹھایا ہوا مگر آہستہ آہستہ کتاب پڑھتا آ رہا۔ مولوی صاحب نے کہا وہی مولانا اسحاق صاحب ہیں جن سے ہم ملنے کے لیے آئے۔ تو میاں صاحب نے وہی نعرہ بلند کر دیا کہ مولوی فقیر اللہ بندہ سانو پسند آ گیا۔ یہ جنون، یہ شوق، یہ جذبہ کہ من بھر کا وزن ہے سر پر اور ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوا آ رہا ہے۔ جب پاس آئے تو انہوں نے پہچانا، پھر خیر قصہ مختصر، گھر گئے، باتیں ہوئیں، تو ابا جی نے کہا بھی میں نہیں جا سکتا، میں نے نہیں جانا، ساری باتیں کی۔ میاں صاحب نے کہا اچھا ایسا کریں آپ شاید بے شک نہ آئیں، آپ کسی دن جمعہ پڑھانے آ جائیں، کیونکہ درویش کی نا جو نظر تھی، لوگ چھاندے پنگتے شربتاں نو، اسی نظر وچ بندیاں نو چھاننے ہاں، کیونکہ میاں صاحب مردم شناس تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ ہیرا ہے، اسے کسی بڑی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ تو خیر ان کے اصرار پر ابا جی کچھ دنوں بعد آئے، خطبہ دیا، بہت انتظامیہ کو پسند آیا کہ بات بات پر حوالہ اور اشعار نازل ہو رہے ہیں، گفتگو زبان سے نکلتی اور دل پر اثر کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے منت کی میاں صاحب نے، انتظامیہ نے، کہ چلو آپ ایک جمعہ ہمیں اور پڑھا دیں۔ ابا نے کہا آپ محبت سے کہہ رہے ہیں تو مہربانوں کے تو ہم قدردان ہیں۔ تو جمعہ ایک اور پڑھایا۔ خیر جب انہوں نے بہت اصرار کیا، محبت سے التجا کی، تو ابا نے کہا میں شہر آ جاؤں گا، میں آ جاتا ہوں شہر۔ پھر شہر آ گئے، شہر آ گئے تو کیا ہوا، ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا، ہلچل مچ گئی کہ ایسے ایک آدمی ہے جو تیمن باندھتا ہے، کرتا پہنتا ہے، سادہ مزاج ہے، مگر بات بات پہ حوالہ پیش کرتا ہے، انڈیکس نہیں دیکھتا، صفحہ وہی کھولتا اور پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ عربی، فارسی، پنجابی کے ہزاروں شعر اسے یاد ہیں جو نازل ہوتے ہیں کہ یہاں اقبال کا یہ شعر فٹ لگ، یہیں پڑھنا چاہیے۔ جب یہ شہرت پھیلی کہ حجرہ نشین ایک آدمی ہے تو میاں صاحب اس کو لے کر آئے ہیں، میاں صاحب بھی بتاتے تھے لوگوں کو، تو شہر کے علماء دین نے کہا کہ آپ ہماری نشست کروائیں۔ میاں صاحب نے نشست کا اہتمام کیا، کوٹھی پہ جو فیصل آباد کے علماء دین تھے وہ تشریف لائے، کھانا کھا رہے تھے تو فیصل آباد جو جمعیت کے مرکزی قائد تھے مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب 1993 میں فوت ہوئے تھے، وہ بات کرنے لگے، ابا جی سے کہنے لگے کہ مولانا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ ابا نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ مولانا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ ابا نے کہا یہ پڑھی ہے۔ مولانا وہ کتاب پڑھی ہے؟ ابا نے کہا پڑھی ہے۔ تو وہی بات کہ بھانپ گئے ابا جی کے چیمہ صاحب کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں، تو ابا نے کہا چیمہ صاحب دنیا بڑیاں کتاباں چھپیاں، ساریاں ہی پڑھیاں، شاید ہی کوئی بچی ہوئے۔
آپ کہاں تک پوچھتے جائیں گے اور میں کہاں تک بتاتا جاؤں گا کہ میں نے یہ بھی پڑھی ہے، میں نے یہ بھی پڑھی ہے۔ آپ امتحان لینا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کتاب کسی سے نہیں پڑھی جاتی، اردو کی، انگریزی کی، فارسی کی، عربی کی، وہ لے آئیں، میں وہ پڑھ لوں گا۔ رک کے یہاں بات کروں گا کہ دنیا اس دن ششدر ہوئی جب ابا جی نے 1.5 صفحہ اسپرٹ آف اسلام کا ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ انگریزی دانی میں 3 لوگوں کے پائے کا کوئی نہیں ہے، جسٹس امیر علی، فیض احمد فیض اور قرۃ اللہ شہاب۔ خیر وہ دوبارہ آتے ہیں بات کی طرف۔ چیمہ صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں تھی، میں تو ویسے پوچھ رہا، تو ابا نے کہا میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا کہ لے آئیں وہ کتاب جو کسی سے نہیں پڑھی جاتی۔ تو چنانچہ یہ بات جو ہے نا ان کے دل پہ نا کانٹا بن کر چپ گئی۔ چیمہ صاحب کے نا یہ بات کانٹا بن کے چپ گئی، کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ تو ان دنوں میں یہ حالت تھی ابا جی کی، حجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تہمت باندھی ہے، 4 پائی بیٹھے ہیں، لوگ حوالے لے کے آ رہے ہیں، جس کو جس سوال کی ضرورت ہے وہ آ رہا ہے، نقد حوالے مل رہے ہیں۔ ہم نے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں 4 پائی پہ، دنیا آ رہی ہے اور سیراب ہو کر جا رہی ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ تو چیمہ صاحب اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ امتحان تو لینا چاہیے، بڑا دم ہے مولوی میں، بڑا کرنٹ ہے، رومی اور رازی کو پڑھا ہوا ہے، بات بات پہ سادی جو ہے زبان پر آ رہا ہے، ادب جو ہے چھڑی اس بندے کی، دم تو بڑا ہے، امتحان لینا چاہیے۔ امتحان کے لیے انہوں نے ایک شخص کو متعین کیا جن کا نام تھا صوفی عبدالرشید صاحب۔ فلسفہ، منطق، عربی، گرامر کی مشکل کتابیں دیں۔ انہوں نے کہا مولانا میں نے سبقن پڑھنا آپ سے۔ مولانا نے کہا بسم اللہ پڑھیں۔ وہ صبح 9 بجے آ جاتے اور ظہر وقت پڑھتے رہتے۔ جب انہوں نے 2-3 مہینے گزرے، انہوں نے رپورٹ دی کہ وہ تو دریا بہہ رہا ہے، وہ تو ایک دریا ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، وہ تو باد نسیم کا جھونکا ہے جس سے ہر کوئی مست ہو رہا ہے۔ اب اور مشکل کتابیں دیں۔ انہوں نے کہا یہی مشکل تھی جو آپ نے دے دی ہیں۔ تو صوفی صاحب جو بعد میں تائب ہو گئے وہ کہتے ہیں میں نے خطوط لکھے مختلف شہروں کے مختلف مولویوں کو، مشکل مسئلے پہ، جو یہ تہمت والا بندہ آ گیا جو سب کی تہمت کھولے جا رہا۔ اب پہناؤ جو بھی سوال آنا اسی وقت جواب۔ زندگی میں یہ کہا ہی نہیں کہ میں سوال کا جواب دوں گا لائبریری میں جا کر، ابھی میں لائبریری میں نہیں ہوں، ابھی میں دور ہوں، ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ جس نے سوال کیا نقد جواب دیا۔ جامعہ ذریعہ والے کہتے کیسے وہ بابا لائیں جو کرسی پر بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا پوچھو بچوں پوچھو، کہتے اب ایسا نہیں مل رہا، اب تو سوال کر کے مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ بھی جواب آگے سے غلط ملتا ہے۔ تو وہ تائب ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سارے شہر کے لوگوں کو دیکھ لیا ہے، مشکل سوالات بھی مولانا صاحب مجھے معافی دیجئے، میں آیا تو اس غرض سے تھا مگر آپ کے دامن سے چمٹ گیا ہوں۔ واقعہ ہی آپ کے پاس علم ہے، ایسا علم جس کی کوئی وسعت نہیں، ایسی یادداشت کہ کبھی کمپیوٹر کو نہیں دیکھا کہ گوگل سے سرچ کرو، شاملہ دیکھو، وہی پرانے زمانے کی کتابیں جو انہوں نے زمانہ طالب علمی سے لی تھی وہی کھول کر وہیں سے موتی لوگوں کو نشاور کرتے رہے۔ آخر پہ ایک اور واقعہ کہ میاں صاحب جو کہ درویش صفت آدمی تھے، ان کے ایک کزن سے میاں عبدالرحیم صاحب، وہ بھی تھوڑا سا اندر سے کھا رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تو مولوی صاحب سے بات کر۔ ایک بار انہوں نے بھی کھانے کا انتظام کیا، ایسے ہی سارے علماء دین بلائے اور یہ درویش بھی اکیلا ہی چلا گیا۔ تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، جو بات کر رہا ہے مولوی جس کونے سے بول رہا ہے اسے وہیں سے آواز جواب دے کے بٹھا دیا جا رہا۔ تو یہ جب نشست پر چھا گئے، محفل پر چھا گئے، تو انہوں نے غصے سے کہا میاں عبدالرحیم صاحب نے کہ مولوی صاحب تیرا جواب دینے والے مر گئے، ثناء اللہ امرتسری ہونی، عبداللہ روپڑی ہونی، تیرا جواب نہیں دے سکتے۔ تو آج یہ باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں پہلی نشست میں کہ ان کے مخالفین بھی ان کے حسن کا، ان کے علم کا، ان کے وسعت کا، ان کے نیک ہونے کا
جو اعتراف کرتے تھے اگر کسی نے پوچھنا ہے تو پورا زور لگا لو، عبد المنان راسخ سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے ہیں، صبح شام ہر وقت ان سے پوچھ لیں کہ وہ اخلاقی اعتبار سے کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا مطالعہ کیسا تھا، وہ خود ہی بتا دیں گے۔ گو کہ اب دوسری صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک ان کی زبان سے کبھی برا لفظ نہیں نکلا، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ وہ صاحب کمال تھے، صاحب جمال تھے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مواحد در پائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش۔ امید و حراسش نہ باشد زکس، ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ مواحد توحید پرست اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے قدموں میں سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ باطل کی اطاعت قبول کر لے، مگر وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے باطل کی مخالفت کرے، یا اس کے سر پر لوہے کی تلوار بجلی بن کر چمکے اور اسے یہ ڈراوا دیا جائے کہ حق کے راستے سے منحرف ہو جا ورنہ تجھے مار دیا جائے گا، مگر موحد اور توحیدی پہلے سے بھی زیادہ قوت سے، طاقت سے حق کے راستے پر دوڑے۔ الغرض موحد کو، توحید پرست کو، اللہ والے کو کسی انسان سے کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، یا اس کو کسی انسان سے، کسی انسانوں کی جماعت سے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ کسی بھی عالم دین، کسی بھی دین کے مبلغ، کسی بھی جماعت کے قائد کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی رضا کے چکر میں پڑا رہے، وہ اللہ کی خوشنودی کی بجائے لوگوں کی خوشنودی کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا رہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہتا رہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ یہودیوں کے جو عالم کہتے ہیں قطعاً ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کی سرزش اور جس پر ڈانٹ اللہ نے اپنی ہر آسمانی کتاب میں نازل فرمائی کہ اس فتنے سے، اس آزمائش سے ڈر کے رہنا۔ بڑے بڑے لوگ اس فتنے کی رو میں بہ گئے، اس فتنے کے سلام میں بہ گئے، ٹاواں ٹاواں ہی کوئی بچہ۔ والد مکرم حضرت مولانا محمد اسحاق المجتہد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اس فتنہ، اس آزمائش اور اس امتحان سے دور، بہت دور رکھا۔ اس میں ایک تو اللہ کا فضل شامل حال تھا، دوسرا ان کے کردار کی مضبوطی، دنیا کی آسائشوں سے دوری، دولت پرستی سے نفرت، شہرت پرستی سے نفرت، یہ عوامل بھی شامل تھے، کیونکہ دولت پرستی کیا ہوتی ہے، شہرت پرستی کیا ہوتی ہے، بلے بلے واہ واہ کروانا کیا ہوتا ہے، اس کا انہیں علم ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہ چیزیں انہیں بچپن میں ہی نصیب ہو گئی تھی۔ عزت کیا ہوتی ہے، اس کے نظارے انہوں نے بچپن میں ہی کر لیے تھے، کیونکہ جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو گورنمنٹ ہائی اسکول چک جمرہ کے ہیڈ ماسٹر بھی ان کو دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، اور گاؤں میں ان کے والد کے جو سلسلے تھے وہ بھی دیکھتے تھے کہ سب لوگ ان کے دروازے پر آ رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں، اور قسم بھی کھا سکتے ہیں لوگ، کہ ایسا نہیں ہوا، پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا، ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا
کہ انہوں نے کہا ہو کہ بات تو یہ سچ ہے مگر میں بیان نہیں کروں گا، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں لوگوں کے ماتھوں پر شکنیں نہ پڑ جائیں۔ یا ایسا بھی نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہو یا سوچا ہو یا موقع آیا ہو کہ بات تو یہ غلط ہے، چلو بیان کر دیتے ہیں، لوگ خوش ہو جائیں گے، جماعت خوش ہو جائے گی، ایسا موقع بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی خوشنودی سے بہت دور رکھا، کسی جماعت کی خوشامد سے بہت دور رکھا، کسی سرمایہ دار کی خوشامد سے اللہ نے ان کو بہت دور رکھا۔ ایسا بھی نہیں ہوا، ان کا چہرہ جو باہر تھا وہی اندر تھا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا ہو کہ اب کیمرہ بند کرو، میں کوئی پرسنل بات کر رہا ہوں، اب کیمرہ نہ چلانا، میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جو نشر نہ ہو جائے۔ نہیں، وہ موحد تھے، جو بات کیمرے کے آگے کہتے تھے وہی کیمرے میں پیچھے کہتے، جو حجرے میں کہتے تھے وہی منبر پہ کہتے تھے۔ مولویانہ مکاریوں سے وہ بالکل آگاہ نہیں تھے۔ ایسی باتیں انہوں نے نہیں کبھی کی کہ یہ کیمرہ بند کرو، اب چلا لو۔ آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جس کا کہ انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ میری ریکارڈنگ کرو۔ یہ ریکارڈنگ جو سلسلے اللہ نے شروع کر دیے ان کے، یہ ان سے پیار کرنے والے لوگوں نے خود ہی شروع کیے۔ انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ شفیق میری ریکارڈنگ کرو، سہیل میری ریکارڈنگ کرو، ریکارڈنگ کر کے مجھے دکھاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ایسے سلسلے انہوں نے نہیں کیے۔ اس کے باوجود ان کا ہر درس ریکارڈ ہے، ہر تقریر ریکارڈ ہے۔ یہ سب لوگوں نے کی ہے، اپنی مرضی سے کی ہے، ان کا اپنا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈنگ ان کی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے فطرت خود بخود کیا کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ تو آج کی صحبت میں جو کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور لوگوں نے بڑی محبت سے اس کو سنا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی سنیں گے، آج کی صحبت میں ان کی جرأت و بے باکی کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ گو کہ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں مگر دیگ میں سے چند چاول آج کی صحبت میں، باقی انشاءاللہ کل۔ اب چلتے ہیں 1986 کی طرف۔ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو گرمیوں کے دن تھے، میں اسکول سے گھر واپس آیا تو مسجد سے ہی پیوست ہمارا گھر تھا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو ظہر کی نماز ہو چکی تھی، تو میں نے سنا کہ مسجد سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جو ہماری مسجد تھی وہاں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور کوئی شخص بڑا اونچی اونچی بول رہا ہے، بس اسے دھاڑنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سوچا اور یہ بھی میری آواز آئی کہ ابا جی بھی آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، دھیمی آواز سے اس بندے سے بات کر رہے ہیں جو بڑی بلند آواز سے بات کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں کہ دلیل سے بات کرو میرے ساتھ۔ تو میں اندر چلا گیا، تو میں اب بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ محراب میں کھڑے ہیں، اس وقت تہمت باندھے تھے، سفید تہمت باندھا ہوا ہے، سفید قمیض، اور بڑے تحمل سے، بڑے وقار سے اور خوبصورتی سے کھڑے ہیں۔ کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے کہ میرے سامنے بندہ بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جتھا ہے، میں نیا نیا شہر میں آیا ہوں۔ وہاں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ان کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ مولوی فقیر اللہ صاحب تھے، جن کا ذکر کل بھی ہوا ہے۔ اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے اتنا ہی یاد ہے اور اتنا ہی یاد ہونا چاہیے جتنا کہ 5ویں کلاس کے بچے کو ہوتا ہے، تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تصویر میں کہیں میرے بڑے بھائی الحاج میاں محمد قاسم صاحب بھی وہاں کھڑے تھے۔ تراویح پر گفتگو ہو رہی تھی، جو اونچی اونچی بول رہے تھے وہ اسحاق چیمہ صاحب تھے، جن کے بارے میں مولانا ارشاد الحق صاحب عصری مقالات کے 4 حصے میں لکھتے ہیں کہ اکثر ان پر چیمہ پن کا غلبہ رہتا تھا، اور جس وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے ترش باتیں کیا کرتے تھے، سخت باتیں کیا کرتے تھے، اور اکثر لوگ ان سے گھبرایا بھی کرتے تھے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر، اسی کلیے کو ذہن میں رکھ کر وہ ابا جی سے مخاطب تھے اور تراویح کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور مجھے یہاں تک یاد ہے وہ تو کے لہجے سے بات کر رہے کہ تو اس طرح بیان کیتا، تو اس طرح بیان کیتا۔
تو ابا جی کہہ رہے تھے کہ چیمہ صاحب اونچی بولنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چیمہ تو چیمہ ہی ہوں گا، مگر میرے ساتھ دلیل سے بات کرو۔ مولوی فقیر اللہ صاحب جو وہاں کھڑے تھے ان کا بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے چیمہ صاحب یہ تو کیا، ادب سے بات کریں جس طرح کے مولانا صاحب کر رہے ہیں۔ مگر وہ منت اور سماجت کی بجائے اور ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، کیونکہ لوگ گھبراتے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مسجد کی انتظامیہ بھی گھبرائی ہوئی کھڑی تھی کہ چیمہ صاحب آئے ہیں، تو میاں صاحب بھی وہاں تھے۔ تکرار جب بڑھ گئی، آواز جب زیادہ بلند ہو گئی، تو وہ بھی تو کیے جا رہے تھے، تو مولوی فقیر اللہ صاحب سے یہ رہا نہ گیا، کیونکہ وہ صحیح ہمارے ابا جی کے بھائی تھے، ہمارے گھر میں وہ اسی طرح داخل ہوتے تھے جیسے گھر کا کوئی فرد داخل۔ وہ باتیں کرنے والے نہیں تھے کہ میں نے چشمے سے پانی پیا، میں نے نلکے سے پانی پیا، اور جب لڑائی کا وقت آیا تو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو جب انہوں نے توہین کرنی شروع کی، تو کہنا شروع کیا، تو پھر مولانا فقیر اللہ صاحب کا ہاتھ ان پہ اٹھ گیا۔ لوگ لرز گئے کہ چیمہ صاحب اور فقیر اللہ صاحب نے تو تمانچہ رسید کر دیا۔ تو پھر وہ لپکے مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرف، مگر مجھے یاد ہے کہ شاید انہیں جفا ڈالا میاں عبدالواحد صاحب نے یا میاں محمد قاسم صاحب نے۔ خیر ان کو ٹھنڈا کر کے بھیجا وہاں سے، منو ان کے اوپر پانی ڈال کے بھیجا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر دوبارہ ہماری مسجد میں نہیں آئے۔ اور حق گوئی اور بے باکی کا چرچا پورے شہر میں ہوا کہ مولانا اسحاق صاحب جو کہتے ہیں حوالے دیتے ہیں، اس پہ پہرا دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے جو مسجد کا دروازہ نا وہ کھلا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلپ بنا کے چڑھا دیا اور بندہ مل ہی رہا کہ تو ہے کہاں، وہ کہاں ہے تیرا نمبر، کہاں تجھ سے ملے۔ بات کرتے ہیں تو بات کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسجد کی انتظامیہ اور شہر کے دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہیں دلیل سے قائل کیا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں چیمہ ہوں، میں قریشی ہوں، میں انصاری ہوں۔ ایسی باتوں کا ان کے نزدیک رائج اتنا بھی وزن نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی ہنگامہ خیز زندگی گزار کر آئے۔ تو دوسرا واقعہ جس کا میں آج کی صحبت میں بیان کروں گا کہ موحد کی طرح انہیں کسی قسم کا خوف نہیں، زندگی میں انہوں نے کبھی کسی انسان سے، کبھی کسی جماعت سے، کبھی کسی جتھے سے خوف محسوس کیا ہی نہیں، اور جس کی وجہ سے وہ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ 91 کی بات ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سپاہ صحابہ کا طوطی بولتا تھا، شیعوں کے گھر، شیعہ حضرات کے گھر، شیعہ لیڈرز کے گھر چھاؤنیاں بن گئے تھے۔ رات کو بھی ان کی چھتوں پر جو ہے نا وہ پہرے دار گھومتے تھے۔ کوئی شیعہ نکلتا تھا تو آگے بھی گاڑیاں ہوتی تھی، پیچھے بھی ہوتے تھی، دائیں اور بائیں بھی۔ یہ زمانہ تھا، ہر کوئی ڈرتا تھا سپاہ صاحب۔ ہمارے گھر کے قریب بھی انہوں نے جلسہ کیا، وہاں محمد زبیر بٹ صاحب ہوتے تھے جو بعد میں جیل میں مرڈر ہو گئے تھے۔ بڑا انہوں نے شور مچایا، بڑی خاک اڑائی انہوں نے۔ تو جلسہ ہوا، نعرے لگ رہے تھے، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، بندوقیں کلاشن کوفیں، اتنے بندے اتنی کلاشن کوفیں۔ بعد میں انہوں نے ایک پمفلٹ تقسیم کیا جس پہ عنوان تھا کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی۔ میں وہ پمفلٹ لے کے گھر آ گیا، کیا لکھا یہ تو خیر مجھے نہیں پتا تھا۔ ابا جی نے اس پمفلٹ کو بڑے غور سے پڑھا، حسب سابق پینسل سے نشانات لگائے اور سنبھال کے رکھ لیا۔ اگلا خطبہ جب آیا، یعنی جمعے کا دن آیا، تو انہوں نے حسب سابق کتابوں کا ڈھیر لگایا۔ اس وقت ویڈیو نہیں بنتی تھی۔ خطبے کا آغاز ان الفاظ میں کیا کہ فاروقی اور اعظم طارق، یہ پمفلٹ آپ کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں یا میں آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں۔ وہاں انہوں نے ایک سخت جملہ بھی بولا کہ اگر حیا ہے میرے پاس آؤ یا اپنے پاس مجھے بلا لو، میں تمہیں بتاتا ہوں شیعہ کافر ہیں یا مسلمان، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میں یہ بات کروں گا کہ تم لوگوں نے جو یہ پمفلٹ تقسیم کیا اور گھر گھر پہنچایا اور آگ لگائی ہوئی ہے، اس میں ایک حوالہ بھی صحیح نہیں۔ اگر حوالہ صحیح ہے
تو اس کی عبارت آگے سے کاٹی گئی ہے یا پیچھے سے کاٹی گئی ہے؟ یہ تمہاری جو کتابیں ہیں جو خود ہی مولویوں نے لکھی ہوئی ہیں، مولویوں کے آگے پیچھے نام بڑے لمبے چوڑے کر لیے ہیں، وہ کوئی نبی نہیں تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں 10 جلدوں والی، 12 جلدوں والی، یہ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ وہ مولوی کہہ رہا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا الف سے لے کے یہ تک تیرا پمفلٹ جھوٹا ہے، اللہ سے توبہ کر۔ پتہ نہیں انہوں نے توبہ کی یا نہیں۔ جب یہ خطبہ دیا تو ہمارے ادھر صاحب ہیں، وہ پولیس میں تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ ہن مسجد چ گولی چل جانی۔ جب انہوں نے دھواں دار زوردار خطبہ دیا تو وہ پولیس آفیسر کہنے لگے ہوں اس مسجد گولی چل جانی۔ ابا جی کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا گولی چل جانی ہاں تو تو اپنے کر رہا ہے، اتنے کی لینا ہونا؟ اگر مسجد چ گولی چل جانی ہاں تو اللہ دے بندے تو اپنے کر رہا ہے، اتنے تو کی لینا ہونا؟ اور تینوں کہڑا سی نائی بھیج دے ہاں کہ تو ساڈے پیچھے آ کے جمعہ پڑھ۔ ہمارے بعد کہاں وہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا؟ اب یہ ولولہ، اب یہ جوش، اس سے تقریر کرنی اور پھر کھڑے رہنا کہ مجھے بلاؤ یا میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ کھلا ہے دروازہ، 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہوتا، 24 گھنٹے وہاں رہتے تھے، اور رات کو عشاء کے بعد چارپائی پہ سوتے تھے، اور مسجد کے مین گیٹ کے بالکل سامنے چارپائی ہوتی تھی، اور وہ گیٹ سلاخوں والا تھا جس میں سے بلی بڑی آسانی سے گزر جاتی تھی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تیسرا واقعہ جس کا صرف میں ہی چشمدید گواہ، ہم تھوڑا سا مسجد سے دور چلے گئے تو کھانا ان کو پہنچایا جاتا تھا مسجد میں، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں تھا، جب بھی پہنچا دیا، جب بھی کسی کو وقت ملا پہنچا دیا، کیونکہ زندگی بھر انہوں نے کھانے کا ٹائم رکھا ہی نہیں کہ یہ میرا کھانے کا ٹائم ہے، یہ میرا ناشتے کا ٹائم ہے، نہیں، جب بھی آ گیا۔ اگر نہ بھی کسی کو موقع ملا مجھے یا کسی بھائی کو تو گھر والوں نے کہہ دیا انہوں نے چائے پی لینی ہے، بس وہ چائے پی لی، بسکٹ کھا لیے، کھانے کا ذکر نہیں انہوں نے ساری زندگی کیا۔ اس پہ علیحدہ گفتگو ہوگی۔ تو مغرب کے بعد میں کھانا لے کے گلگشت کالونی سے آیا جامع مسجد کریمیہ میں، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، تو جب میں دروازے پہ داخل ہوا دیکھا کہ 2 چنگے تکڑے موٹے مولوی، اتنی لمبی داڑیاں اور برچھے حرام کھا کھا پڑے ہوئے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابا جی ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں کہ چلو چلو اپنا کام کرو، نکل جاؤ، یعنی دونوں کو، ان برچھوں کو جو ہے وہ ان کو نکال رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو زیادہ موٹا تھا اس سے میں نے پوچھا، اس کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا، کہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں سپاہ صحابہ کا عہدیدار ہوں، یہ سپاہ صحابہ فلاں زون کا صدر ہے، تو ہم یہ کیسٹ لے کے آئے ہیں کہ مولوی صاحب دیکھیں آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں کیسی سخت باتیں کی ہیں۔ تو مولانا صاحب سن نہیں رہے، تو ابا جی ان سے کہنے لگے پھر میرے سامنے کہ میں نے جو کہا ہے مجھے پتہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھے دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا اور کہا کہ کسی عالم کو لے کر آؤ اگر مجھ سے بات کرنی ہے، میں نے جو بات کی ہے میں اس کا ذمہ دار۔ عزیزو، آج کی صحبت میں یہ باتیں کہہ دیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ میری اس بات سے لوگ خوش ہوں گے یا میں کروں گا تو لوگ ناراض ہوں گے۔ اس آزمائش سے اللہ نے انہیں دور رکھا۔ یہ راستہ انہوں نے بڑے تحمل سے، بڑے غور سے اور بڑے اللہ کی مدد سے اپنایا تھا، اور بڑی آن، بڑی شان سے اس راستے پر چلتے رہے۔ انہیں دولت کی ضرورت نہیں تھی، انہیں شہرت کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ان چیزوں کے ان کے دل میں رائی جتنا بھی وزن ہوتا یا دل میں خواہش ہوتی تو وہ دنیا کے میدان میں بھی سب سے آگے تھے۔ وہ اپنے اسکول کے لائق نہیں، لائق ترین اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ پڑھنے لکھنے میں سب سے آگے نہیں، بہت ہی آگے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی، آئندہ بھی آئے گا کہ ٹیچرز حضرات بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، مگر انہوں نے دین کا راستہ اپنایا اور اس راستے پر بڑے وقار سے چلے، بڑے تحمل سے چلے۔ جو بات کی بات پر پہرا دیا، بات کا حوالہ دیا اور کہا جب مرضی آ جاؤ۔ کل کی صحبت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جلسہ ہے، اسی گروہ کے ہزاروں بندے ہیں، ایک تہمند والا اکیلا سائیکل پہ جا رہا ہے اور مجمع لوٹ رہا ہے۔
ابو ذر کی اس بات پہ جو رسول اللہ نے ان کو نصیحت کی کہ ابو ذر حق بات کہتے ہی رہنا، اس میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنا، کسی سے خوف محسوس نہ کرنا۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے 8 برس ہو گئے ہیں، ہر کوئی ان کو سن رہا ہے، ان کے حوالے مانگ رہا ہے، آج بھی جنگل میں منگل ہے، ہر طرف ان کا چرچا ہے۔ ہرگز نہ میرت آنکھ دلس زندہ شد بعشق، ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما، جن کے دل عشق کے کرنٹ سے چلا کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتے ہیں۔ بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ دنیا وچ ہاں بہت حیران ہویا، پیروں ساڈیوں لا زنجیر سائیں، بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ آوے، دوداں باج نہ رجدی کھیر سائیں۔ حضرت مولانا اپنے حجرہ مبارک میں چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، گود میں فتح الباری تھی اور بڑے انہماک سے پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک نوارد قریب آ کر بولا کہ مولوی صاحب ساڈے پنڈ دا مولوی کہندا کہ مولانا مودودی کسے مدرسے چوں نہیں پڑھے سی۔ نوارد نے یوں ہی یہ بات کہی، مولانا نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا اور فی البدیہہ بولے، فی البدیہہ یہ جملہ منہ سے نکلا کہ کسے مدرسے جو نسی پڑھیا، اس سے تو سب کچھ پڑھ گیا۔ مولانا پہ ایک الزام، ایک تان کہ وہ کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے تھے۔ مختصر جواب تو یہی دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے تھے، اور آپ کے بقول ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا، اس لیے وہ پھر عربی بولتے تھے، اس لیے وہ پھر فارسی بولتے تھے۔ عربی کی کتابیں، پرانے زمانے کے چھاپے سامنے پڑے ہیں، ایک سطر پر ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں اور باقی آگے خود ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے جب یہی تان کیا، الزام لگایا، تو میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنے ایک خطبے میں عربی کتابوں کے جتنے حوالے دیتے ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے حوالے دیے ہیں؟ تو صاحب وہ چپ ہو کر رہ گئے، اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ تو آج کی صحبت میں حضرت مولانا کے اساتذہ کا ذکر کرنا ہے۔ سکول اور کالج میں جو ان کے استاد تھے، ان کا ذکر دوسری نشست میں آئے گا، یعنی سکول اور کالج میں بیتے ہوئے ایام۔ آج ان اساتذہ کا ذکر ہوگا کہ جو ان کی دینی تعلیم کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ان کو نکھارا، سنوارا اور یہاں تک پہنچایا۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں چوتھی کلاس جو ہے وہ پرائمری ہوتی تھی، تو انہوں نے چوتھی کلاس جو ہے وہ دیال گڑھ اسکول سے پاس کی اور پہلا اسکالرشپ حاصل کیا۔ اسکالرشپ مل گیا، اور خود بتایا انہوں نے کہ اسکالرشپ کے ڈاکومنٹس آپ کے تایا جی محمد یعقوب جو ہیں وہ دیال گڑھ پنڈ ہے ہمارے پاس ہی، ہمارا گاؤں ہے 116 جیمبے، وہ ہے 118 جیمبے، وہاں گئے اور اسکالرشپ کے کاغذات لائے اور خود ہی انہوں نے فل کیے اور جمع کروائے۔ یہ پہلا اسکالرشپ تھا جو انہیں ملا، پھر تھرو آؤٹ وہ اسکالرشپ ہولڈر ہی رہے۔ جیسا کہ میرا یہ اعلان ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح ذہین اور یادداشت رکھنے والے تھے، جو کہ اس دور میں ہوئے۔ ابھی تک وہ محمد اسحاق ہی تھے، یعنی دوسرے بچوں کی طرح اسکالرشپ ضرور انہیں لیا، مگر ابھی دینی رجحان زیادہ نہیں تھا۔ نماز روزے کے پابند ہو گئے تھے، مگر دین کا رنگ چڑھا، مولوی وہ کہلانے لگے، ہائی اسکول چک چمرہ میں پہنچ
اس راستے پر چلے وہ اپنے والد کی وجہ سے چلے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ جب ان کے والد پر گفتگو ہوگی، آنریبل دا گریٹ میاں منشی رحمہ اللہ پر، پھر اس میں یہ بات کی جائے گی۔ جب وہ ہائی سکول چک چمرہ میں چلے گئے اور اس راستے پر چلنے لگے، کتابیں اوننا بچھونا بن گئی، تو پہلے استاد جو ان کی زندگی میں آئے وہ مولوی نور محمد صاحب ہیں۔ مولوی نور محمد صاحب ہمارے رشتہ دار بھی تھے اور وہ فاضل دارالعلوم دیوبند تھے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے وہ فارغ التحصیل تھے۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا، یعنی ابا جی سے پوچھا کہ مولوی نور محمد صاحب کی عربی اور فارسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولوی نور محمد صاحب کو عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ سکول سے آنے کے بعد سارا وقت وہ مولوی نور محمد صاحب کے ساتھ گزارتے، یہاں تک نوبت آ جاتی کہ جو مولوی صاحب کے گھر والی تھی، ان کی بیگم تھی بی بی آمنہ، وہ بسا اوقات تنگ ہو کر کہتی کہ مولوی کسی ویلے گھر بھی چلا جایا کر، یعنی ہر وقت دو آگے پیچھے دائیں بائیں جو وہ مولوی صاحب سے پڑھتے۔ مولوی صاحب نے ان کو یہاں تک تیز کر دیا تھا کہ میں نے وہ کتابیں دیکھی ہیں، اب بھی کتب خانے میں موجود ہیں، کہ جب وہ ہائی سکول چک چمرہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت جو انہوں نے عربی کتابیں پڑھی ہیں اور ان پر عربی زبان میں حواشی لکھے ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ یعنی وہ ہائی سکول چک چمرہ میں جب پڑھتے تھے، فارسی پر تو انہیں عبور حاصل ہی تھا، عربی پر بھی ہو گیا تھا۔ اور مولوی نور محمد صاحب کے حواشی بھی موجود ہیں۔ ایک کتاب ان کے کتب خانے میں اب بھی موجود ہے، بخاری ما حاشیہ سندھی، اس پر جناب مولوی نور محمد صاحب نے لکھا کہ میں یہ کتاب مولوی اسحاق صاحب کو دے رہا ہوں، تو اس پر بھی ان کے حاشیے موجود ہیں۔ یہ 1954-55 کی بات ہے جب وہ ہائی سکول چک چمرہ میں تھے۔ مولوی نور محمد صاحب سے سیکھا، پڑھا، چمکے، اور مولوی نور محمد صاحب کی وفات 16 نومبر 1984 کو ہو گئی۔ 1984 کو مولانا فوت ہوئے، ابا جی سے مسلسل رابطے میں رہتے۔ 16 نومبر 1984 کو آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ دوسرے جو عالم سکالر ان کی زندگی میں آئے، جب وہ چمرہ اسکول میں گئے تو ایک بہت ہی بڑے عالم سے ان کا رابطہ ہو گیا، جنہوں نے اصل میں محمد اسحاق اور مفتی محمد اسحاق اور مولانا محمد اسحاق، اور وہ عمر بھر اس کا اعتراف کرتے رہے کہ یہ جو چمک جو بھی ہے اور جو بھی توانائی ہے یہ مولانا امداد الحق صاحب کی وجہ سے۔ مولانا امداد الحق صاحب دیوبندی تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی اور مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی سے انہوں نے براہ راست پڑھا تھا۔ فرمایا کرتے تھے عربی، فارسی، علم الکلام، فلسفہ، منطق، ہر فن کے وہ ماہر تھے۔ بڑی دور دور سے لوگ آتے اور ان سے سیکھا کرتے تھے۔ ابا جی کے ساتھ اتنا ان کا پیار تھا کہ وہ اپنے کتب خانے تک بہت کم لوگوں کو رسائی دیتے تھے۔ ان کی کتب خانے تک رسائی، جب مرضی آؤ، جب مرضی پڑھو، جو کتاب چاہیے یہاں پڑھو، گھر لے جاؤ۔ کہتے مجھے مکمل آزادی تھی، یہ صرف آزادی مجھے تھی، اور کوئی ان کے کتب خانے میں نہیں۔ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ جب وہ خوشی کے موڈ میں ہوتے تو کہا کرتے مولوی صاحب سیکھ لا ہم سے، سیکھ لو ہم سے، ہماری کو تو مرغیوں کو بھی صرف اور نحو آتی ہے، ہماری تو مرغیاں بھی نحو کی ماہر ہیں، بلاؤں مرغی کو ابھی بولے گی۔ تو ان کا نتیجہ تھا جو عربی فر بولتے ہیں، ایک ایک سطر جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آج حوالے ہمارے پاس، یہ مولوی امداد الحق صاحب کی وجہ سے ہے، جس کا اعتراف انہوں نے بے شمار کیا، خطبات میں بھی ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ، یعنی مولانا امداد الحق سے ساتھ یہ سلسلہ جاری تھا، سیکھنے کا، سکھانے کا، پڑھنے کا، کہ یہاں تک کہ کتاب آ گئی خلافت و ملوکیت۔
اس نے استاد اور شاگرد کو یہاں سے یہاں کر دیا۔ یہ کتاب استاد اور شاگرد کے درمیان حائل ہو گئی۔ جب خلافت و ملوکیت آئی تو مولانا امداد الحق صاحب نے جامعہ مسجد چمرہ میں خطبے دینے شروع کر دیے، کیونکہ عربی دان تھے، فارسی دان تھے، ہر زبان پر عبور حاصل تھا، ہر علم عبور حاصل تھا۔ پھر دیوبندی تھے، آپ کو پتا کہ دیوبند جو ہیں لڑنے میں اور تقریر کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے وجد میں آ کر تقریر کیا کرتے، جذباتی انداز میں۔ یہاں ایک وہ کام کرتے جو کلیہ استعمال کرتے، جو صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے، اب اس کلیے میں زیادہ زور آ گیا۔ مولانا امداد الحق صحابہ کی خدمات کا ذکر کرتے، صحابہ کے وہ فضائل جو قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں ان سے تمہید شروع کرتے کہ یہ دیکھو صحابہ کے فضائل، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ ان کی خدمات ہیں، یہ ان کی جنگیں ہیں، یہ ان کی سارے تمغے اکٹھے کرتے اور آخر میں حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کے خطبات کا رنگ چڑھا تو جماعت اسلامی چک چمرہ نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا آپ جس انداز میں بات کر رہے ہیں یہ ہمیں وارے میں نہیں ہے، آپ دوسرے صحابہ کے سارے تمغے اکٹھے کرتے ہیں اور حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ان صحابہ کی تو تعریف کی ہے، جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی بھی تعریف کی ہے، جو اہل بدر ہیں ان کی بھی تعریف کی ہے، السابقون الاولون کی بھی تعریف کی ہے۔ نقد انہوں نے کی حضرت معاویہ پر۔ آپ جو ایک آدھ تمغہ حضرت معاویہ کا ہے ان کو دیں، سارے صحابہ کے تمغے اکٹھے کر کے تو ان کے گلے میں نہ ڈالیں، تو آپ مولوی اسحاق صاحب سے بات کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مولوی اسحاق صاحب سے میں کیسے بات کر سکتا ہوں، وہ تو میرے شاگرد ہیں۔ بہرحال یہ کتاب کی وجہ سے پھر وہ مولانا سے دور ہو گئے اور مولانا مولوی امداد الحق صاحب سے دور ہو گئے، یہ فاصلے بڑھ گئے۔ پھر ایسے ہوتا نا کہ جب دل میں کوئی چیز آ جائے تو فاصلہ خود بخود ہی بڑھتا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا مخالفت کا، جماعت اسلامی والے جاتے تھے، آپ بات کریں وہ تقریریں کرنے سے باز نہیں آتے تھے اور ممبر پہ مولانا احمد جی کو گالیاں بھی دیتے تھے، اور ابا جی کو گالیاں وارے میں نہیں تھیں، رو رو کر گالیاں دیتے تھے، اور بعض لوگ بھی رونے لگ جاتے تھے کیونکہ صحابہ کی ساری خدمات اکٹھی کرتے اور حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، دشمنی بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں جو اب کوہ نور ٹاؤن بنا، یہاں کوہ نور مل ہوتی تھی سینکڑوں کی، یہ لوگ گئے، انہوں نے چرچا سنا کہ چک چمرہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں اتنا بڑا بزرگ بیٹھا، یہ پھر ان کو لے کر فیصل آباد آ گئے کوہ نور مل میں، یہیں وہ رہے، یہیں وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ کراچی چلی گئی۔ میں نے جو ہمارے ساتھی چک چمرہ میں ہیں ان سے رابطہ کیا کہ کہیں ان کے اہل خانہ سے رابطہ ہو جائے، ان کی تصویر مل جائے، مگر انہوں نے کہا کہ رابطہ نہیں رہا، کیونکہ ان کی اولاد ساری پھر کراچی چلی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ گفتگو کسی طرح ان تک پہنچ جائے تو وہ بات ہو جائے۔ یہ تھے وہ استاد جن سے مولانا نے سیکھا اور پڑھا، اور یہ فن کے امام تھے۔ ان کی برکت سے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح عربی بولتے ہیں اور کس طرح فارسی بولتے ہیں۔ اب ایک نمونہ ٹیسٹر کہ فیصل آباد کے تقریباً 50 علماء دین نے مل کر ان کی زندگی کا سارا ریکارڈ اکٹھا کیا، 45 بڑے بڑے عالم دین، پیچھے ان کے مدارس، پیچھے ان کے اسٹوڈنٹ، کہ مولوی اسحاق صاحب کی غلطیاں نکالو، خیر غلطیاں نکالی انہوں نے۔ یہ 49 صفحے کا ایک چھوٹا سا رسالہ جو ہے نا بنایا، چھوٹے سائز میں 49 صفحے ہیں اس کے۔ اس میں سے تے کی غلطیاں، شعر یہاں کیوں پڑھا، یہاں مصرع کیوں پڑھا، یہاں حقائق کیوں بیان کی، پھر بھی 49 صفحے بنے۔ اور جمعرات کا دن تھا جب یہ رسالہ 2012 میں تقسیم ہوا، سارے شہر میں عام تقسیم ہوا یہ رسالہ، ہر کتب خانے پہ رکھا گیا کہ رسالہ آ گیا، نام نہیں کسی کے رکھا،
اس رسالے کی سب سے بڑی اخلاقی کمزوری یہ ہے کہ کسی کا نام بھی نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے، یہ چھپوایا کس نے ہے، پتہ کس نے، گمنام، ہر چیز پردے میں ہے۔ بڑا تقسیم ہوا، جمعہ کے دن ایک ساتھی آیا، میں ان کا نام نہیں لوں گا ان کے لیے دشواری نہ بن جائے، تو وہ کہنے لگے، لیٹے ہوئے تھے ایسے نیم دراز تھے، کہ مولوی صاحب ٹاڈے خطاف کتاب لکھی گئی ہے، کل سارے شہر تقسیم ہوئی ہے۔ اٹھے اپنے مخصوص انداز میں، کہنے لگے، کیڑی کتاب چھپ گئی، وہ کتنے تقسیم ہوئی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سارے شہر میں تقسیم ہوئی ہے، آپ بھی لیں۔ دیکھی پہلا ہی صفحہ ایسے نشان لگا، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ میں تانوں ہمیشہ کہنا کہ ساڈے جڑے مولوی انہوں نے دو کتاباں خیال نہیں پڑھیاں، ایک قرآن شریف، ایک بخاری شریف۔ یہ دیکھ لو مجھ پہ لکھ دیا کہ مولوی اسحاق صاحب نے جھوٹ بولا، یہ واقعہ تو بخاری میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ واقعہ بخاری میں 7 جگہ آیا۔ خیر انہوں نے آدھے گھنٹے میں نشان لگا کے اسی صاحب کو واپس کر دیا۔ وہ صاحب جو رئیس تھے اس گروہ کے، ان کے پاس گئے اور کہا یہ دیکھو مولوی اسحاق صاحب نے لالو لال کر دیتا۔ تو خود انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی سر پکڑ کے بہ گیا کہ اوہو ہم سے یہ بلنڈر ہو گیا، یہ بلنڈر ہو گیا کہ بخاری میں 7 جگہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن جمعہ فیصل آباد چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کو ساری جگہوں سے یہ رسالہ واپس لیا، ہر جگہ سے اکٹھا کیا کہ لوٹا دو۔ اتوار کے دن میں گیا یہ رسالہ لینے، مجھے کسی بھی کتب خانے سے نہیں مل رہا تھا۔ یہ اسی آدمی سے میں نے ڈھونڈا، یار کہتا میں نے 2 لے لیے تھے، ایک آپ۔ یہ اللہ کی مدد سے آج ان کے ان اساتذہ کا ذکر ہو گیا جس نے قرآن، حدیث، فلسفہ، منطق، فارسی، عربی، پنجابی سیکھی، اور کس روانی سے بولتے۔ آپ کسی کو کہہ دیں ایک خطبہ اس انداز سے دے دے، یہ انداز بھی انہوں نے ہی متعارف کرایا کہ کتابوں کا ڈھیر ہو اور پڑھتے جو۔ یہ ڈھیر ایسے نہیں لگتا، یہ ڈھیر کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ ڈھیر سے کتابیں نکالنی ہے اور ایسے پڑھنے شروع کر دینی عربی، فارسی۔ باقی آج تک اگر کسی ایسے نے کیا ہے تو آپ بتائیں۔ آخر پہ ظفر علی خان، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درویش خدا مست، شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند۔ 1916 کی بات ہے جب بر صغیر پاک و ہند پر انگریز کا راج تھا، اور انگریز کے اس راج میں مسلمان جگیرداروں کا راج تھا۔ مسلمان جگیردار راج کر رہے تھے، دوسری طرف فقراء، درویش اور علماء دین انگریز سے برسرے پیکار تھے۔ وہ انگریز کو بر صغیر سے نکالنا چاہتے تھے، وہ انگریز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ انگریز کی بندوق کے دہانے پر تھے۔ جیلیں علماء دین سے بھر گئیں، کالا پانی میں علماء دین گئے، مالٹا میں علماء دین اسیر رہے۔ تو اسی زمانے میں انگریز کی عدالت تھی۔ انگریز اس بات پر بضد تھا کہ میری حکومت کے خلاف علماء دین تقریریں نہ کریں، کالم نہ لکھیں، کتابیں نہ لکھیں، لوگوں کو نہ بھڑکائیں۔ عدالت کے کٹہرے میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جج صاحب، دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے جس سے اسے پکارا جاتا ہے، برائی کا نام برائی ہے، میں برائی کو برائی کے نام سے نہ پکاروں تو اور کس نام سے پکاروں؟ جب تکرار بڑھ گئی، آوازیں بلند ہوئیں، انگریز کی طرف سے دھمکیاں اٹھیں، تو مولانا نے کہا
میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں۔ حضرت اقبال اور حضرت آزاد کا یہ نعرہ حضرت مولانا محمد اسحاق المجتہد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی خوبصورت تفسیر ہے۔ یہ اشعار اور یہ نعرہ ان کی زندگی کی شرح ہے۔ پچھلے بیان میں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے ایک 49 صفحے پر مشتمل گمنام رسالہ نکالا اور وہ پورے شہر میں مفت فری آف کاسٹ تقسیم ہوا۔ اگرچہ بعد میں مولانا نے جب اس میں غلطیاں نکالی تو انہوں نے فوراً اس کو چھپا لیا اور اس کی اشاعت روک دی۔ یہ رسالہ میرے سامنے ہے، اس کا پہلا صفحہ اور پہلی ہی سطر ہے: مولوی محمد اسحاق صاحب شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بیشتر خطبات ان کے شیعہ ہونے کی مخبری کر رہے ہیں۔ شیعہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور شیعہ حضرات نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ تو اس گفتگو میں ہم آج دیکھ ہی لیں گے، مگر مخبری سے اندازہ ہوتا ہے جیسے آپ کو مخبری ہو گئی ہے، ہمیں بھی اس طرح مخبری ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے خطبات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ اب اہل حدیث نہیں رہے، ناسبی ہو گئے ہیں، خارجی ہو گئے ہیں، مروانی ہو گئے ہیں اور یزیدی ہو گئے ہیں۔ بلکہ مخبری نہیں، کھلے عام پتہ چل رہا ہے کہ آپ اہل حدیثوں کا راستہ چھوڑ کر، اسلاف کا راستہ چھوڑ کر یزید پلید کے راستے پر چل چڑے ہیں، جو کائنات انسانی کا سب سے گندا انسان تھا۔ تو ایک الزام بھی لگاتے ہیں لوگ اور پروپوگنڈا بھی کرتے ہیں، اس بات کو مولانا کے دشمن ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ پروپوگنڈا، یہ الزام، یہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مولوی اسحاق شیعہ کے ایک مدرسہ میں پڑھاتے رہے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ مولانا پڑھاتے رہے ہیں یا کہ نہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ 1970 سے لے کر 1973 تک مولانا شیعہ کے ایک مدرسہ میں عربی اور فارسی پڑھاتے رہے، گو کہ وہ خود گورنمنٹ کالج، جو کہ موجودہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، وہاں سے فارغ التحصیل تھے، وہاں سے پڑھے تھے، وہاں سے اسکالرشپ لیا تھا، مگر ان کی عربی اور ان کی فارسی کا، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، اسکول کے زمانے سے ہی طوطی بولتا تھا۔ تو یہ 3 سال شیعہ کے ایک مدرسہ میں پڑھاتے رہے جو سرگودا روڈ پر ہے، اور اس کا نام ہے جامعہ آل محمد، جس کے مفتی اور سرپرست تھے مولانا اسماعیل صاحب۔ لوگ جانتے ہیں کہ وہ پہلے دیوبندی تھے، بعد میں شیعہ ہو گئے اور شیعہ کے بہت بڑے مناظر بنے۔ مولوی اسماعیل سلفی صاحب کے مدرسہ میں مولانا نے 3 سال گزارے۔ ہمیں وہ بتلاتے تھے کہ میرا وہاں جانے کا مقصد ان کی لائبریری سے استفادہ حاصل کرنا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی لائبریریاں دیکھی، مگر جو شان و شوکت اور میٹیریل مولوی اسماعیل کی لائبریری میں تھا وہ میں نے نہیں دیکھا۔ ترتیب سے کتابیں اور ہر فن کی کتابیں موجود تھیں۔ یہاں روک کر بات کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا کہ اس زمانے میں بندہ مار کے بھی کتاب نصیب لب دی۔ اب تو کتابیں ہی کتابیں ہیں نا، کیونکہ اب کتابیں پڑھنے والے لوگ نہیں رہے۔ لائبریریاں ہیں، کتب خانے ہیں، نیٹ میں کتابیں ہیں، موبائل میں کتابیں ہیں، کتابوں کی فراوانی ہے، پڑھنے والے نہیں رہے۔ تو فرمایا کرتے کہ بنیادی مقصد میرا یہی تھا کہ میں اس شاندار لائبریری کو پی جاؤں، چاٹ جاؤں۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ واقعی یہ مقصد تھا ان کا، کیونکہ اس مدرسہ سے ہمارا گاؤں صرف 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ روز بھی جا سکتے تھے گھر، مگر جاتے نہیں تھے، صبح شام وہیں رہتے اور لائبریری میں وقت گزارتے، جس کی وجہ سے ایک بندے کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ وہاں وہ لائبریرین تھے۔
کیونکہ لائبریری میں ہی ہر وقت ان کا گزرتا تھا، اور وہ انہوں نے پھر لائبریری چارٹ بھی ڈالی، وہیں رہتے اور اس لائبریری سے انہوں نے بہت فائدہ لیا، جس کا انہیں ساری عمر جو ہے وہ اعتراف کیا کرتے تھے۔ مولوی اسماعیل صاحب جو شیعہ مناظر تھے، ان کے حافظے کی بڑی تعریف کرتے تھے، بلا شبہ مولانا کہتے تھے کہ وہ بہت ان کا حافظہ تیز تھا، بڑی یادداشت تھی، جو بات پڑھ لیتے تھے وہ کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ہاں، لطیفے کے انداز میں ان کی خوراک کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ سارا دن جو ہے وہ ایک دیگ میں پائے گوشت بونگے جو پکتی رہتی، شام کو پھر جس طرح ہم چائے پن کے پیتے نا، اس طرح پن کے وہ پھر اس کا سوپ اور یخنی پیا کرتے تھے، اور پھر رات کو شاگرد جو ہے نا سونے سے پہلے بادام روغن سر پہ مالش کیا کرتے۔ یہ مسئلے ہمیں یاد نہیں رہندے۔ تو 3 سال وہاں رہے، اب وہاں سے بھی حق گوئی اور بے باکی کی مثال قائم کر کے نکلے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ جس بات کو انہوں نے حق سمجھ لیا، ان کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ یہ بات حق ہے، انہوں نے کہا میں بیان نہیں کروں گا، کہیں بندے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ جماعت ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ خاندان ناراض نہ ہو جائے۔ ایسی آزمائش سے وہ نہیں گزرے۔ جو کہا ڈنکے کی چوٹ پر کہا، فاش بھی گوئم از گفتہ خود دل شادم، بندہ عشق محض ہر دو جہاں آزاد۔ یہ بڑا توجہ طلب واقعہ ہے کہ وہ مولوی اسماعیل کے مدرسہ سے کیسے نکلے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ جو کالجوں یونیورسٹیوں کے لوگ آتے وہ میرے پاس ٹھہرتے، یعنی ان کی ڈیوٹی تھی۔ انتظامیہ نے طے کیا تھا، مولوی اسماعیل صاحب نے یہ طے کیا تھا کہ مولوی صاحب کیونکہ خود کالج کا پڑھا لکھا ہے اور بڑا ہوشیار چلاک ہے، جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے انجینئرز اور ڈاکٹرز آتے ہیں یہ مولانا کے کمرے میں رہا کریں، یعنی مولانا اسحاق صاحب کے کمرے۔ کہتے ہیں میرے صاحب نشستیں ہوتی، ڈاکٹرز آتے جن سے ہمارے اب رابطے ہیں، انجینئرز آتے، زراعت کے آفیسرز آتے جن سے اب رابطے ہمارے، تو وہ ابا جی کے پاس ٹھہرتے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کے پاس یہ دلیل ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ میں پھر ان کو یہ کہتا، جس جرم میں مجھے نکالا گیا یا مار پیٹ تک نوبت پہنچی، میں ان ڈاکٹر سے، ان انجینئر سے یہ کہتا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ شیعہ ایسے کہتے ہیں، یار سنیوں کے پاس یہ دلیل ہے، یہ شیعہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں نا، سنیوں کے پاس 1 2 3 9 10 دلیلیں یہ ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹرز ہوتے، انجینئرز ہوتے، یونیورسٹیوں میں پڑھتے، کالجوں میں، چانن انہیں خود ہو جاتا۔ جب انہوں نے انتظامیہ نے محسوس کیا یا مولانا پہ الزام لگ گیا کہ جو بندہ ہم مولوی اسحاق صاحب کے پاس بھیجتے ہیں وہ اگلے دن نہیں آتا، وہ چلے جاتا ہے، اور پھر کبھی ہمارے نہیں آتا، وہ جال سے نکل جاتا ہے، شکنجے سے نکل جاتا ہے، تو ان کی جو انکوائری لگ گئی کہ ایسے ہمیں شک ہے کہ آپ ان کو کیا سکھاتے ہیں، کون سا تویز پلاتے ہیں ان کو کہ وہ دوبارہ آتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں ان پر نہ کوئی منتر کرتا ہوں، نہ کوئی جادو کرتا ہوں، میرا کام ہے دلیلیں پیش کرنا، جس دلیل میں وزن ہے وہ میری بات میں وزن نہیں ہے، وہ دلیل میں وزن۔ خیر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں کسی کو نہیں کہتا تو شیعہ ہو جا، تو سنی ہو جا، میں دلیلوں کو پیش کرتا ہوں، ہاں آگے جس کی دلیل میں جتنا وزن ہے وہ لوگ خود سمجھدار ہیں، فیصلہ لوگ خود کر لیتے ہیں۔ خیر رات کا وقت تھا، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی ایک مومن مجاہد نے کہ موسیٰ نکل جا شہر سے، تمہارے قتل کا منصوبہ بن رہا، تو شام تھی رات، تو کسی نے اندر سے اطلاع دے دی کہ مولوی اسحاق صاحب آپ پر تشدد اور مار پیٹ کا منصوبہ بن رہا ہے، آپ کی جان لینے کے منصوبے بن رہے ہیں، کہ بڑے بڑے لوگ اس نے جو ہمارے پاس آئے اور اس نے شیعہ نہیں ہونے دی۔ خیر کئی لوگوں کو تو میں بھی جانتا ہوں جو اب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو بندے نے اطلاع دی کہ ایسے یہ مار پیٹ کا منصوبہ بن رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کی جان کو نقصان پہنچا دے، یہ بڑے بفرے ہوئے ہیں۔ تو ایک درویش تھے جو جن کا کوئی آشیانہ نہیں تھا،
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں۔ جب اس مخبر نے اطلاع دی، ان کے پاس کون سا کہ میں نے سوٹ پیک کرنے ہیں، پرفیومیں پیک کرنی ہے، لینے دینے کا حساب کرنا ہے۔ جب اس کے بندے نے اطلاع دی کہ آپ کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو انہیں رات تھا، سائیکل اٹھایا، اپنے گھر کا سر۔ لیکن جب یہ گیٹ سے نکلے، کہتے میں مطمئن تھا کہ میں یہ لائبریری پی چکا ہوں، یہ ہضم کر چکا ہوں۔ دوسرا واقعہ، حق گوئی اور بے باکی کی پہلی مثال آپ نے دیکھ لی کہ وہ کسی کی روایت نہیں کرتے تھے، کسی کا خیال نہیں کرتے تھے، جو بات حق کا ہی بیان کر دی۔ دوسرا واقعہ یہ 1980 کے قریب کی بات ہے کہ چنیوٹ کے پاس ایک بڑا مشہور شیعہ گاؤں ہے، رجوع سادات۔ چنیوٹ میں ہمارے ماما جی رہتے ہیں، چودھری اصغر علی، پچھلے ماہ فوت ہو گئے۔ تو رجوع سادات کے کچھ سنی لوگ جو میرے ماما جی کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ اصغر علی ایسے سالانہ جلسہ ہوتا ہے، بڑے بڑے شیعہ لوگ آتے ہیں، ہم سنی مولوی لاتے ہیں کہ گفتگو، کیونکہ اوپن ہے، انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جس نے بھی ہم سے بات کرنی ہے کرے، سنی آئیں، دیوبندی آئیں، بریلوی آئیں، جماعت اسلامی والے آئیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مختلف لوگ لاتے ہیں مگر لوگ ان کے سامنے ٹکتے نہیں ہیں۔ تو ماما جی نے کہا کہ میرے بہنوئی ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آ جائیں گے، ٹک جائیں گے وہ، بے شک یہ 50 بندے ہوں گے نا یا 100 بندہ، وہ ٹک جائیں گے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی ابا جی جاتے، آخری زندگی کا آخری دن تک تنہا ہی جاتے، کبھی نہیں کہا میرے ساتھ جتھا آئے، میرے ساتھ جماعت آئے۔ مسجد میں 24 گھنٹے اعلان ہے کہ جس نے آنا ہے، جس وقت مرضی آئے، جس ٹاپک پہ بات کرے میں حاضر ہوں، صدائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہتے تنہا؟ کہتے ہاں وہ تنہا ہی آئیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی شیعہ مناظرین کے سامنے وہ ٹک جائیں گے۔ اقبال نے اسی لیے کہا نا، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ چنانچہ یہ پروگرام کے تحت گئے، شیعہ لوگ بھی آئے تھے، 2-3 دن ماما جی رہے، پھر وہ چلے گئے، ابا جی تنہا، ہر بات کا جواب، کایا پلٹ دی۔ لوگ جو ہے نا، شیعہ بھی حیران اور سنی بھی حیران، جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب ہو رہا ہے۔ حوصلے بڑھ گئے سنیوں کے، اور وہاں چوتھے دن شیعہ نے کہا، شیعہ جو لوگ تھے کہ ساڈا ککھ نہیں رہنتا اس مولوی صاحب، ساڈا دیوالیہ کر چھڑا، پانیوں پتھرا کر دیتا سانو انہیں۔ تو رات کا وقت ہے، سردیوں کی رات تھی، تو جو میزبان تھا، جو اس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ رات آیا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب شیعہ تو بڑے غصے میں ہیں، بپھرے ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب نے ساڈا کنڈا کر چھڑیا، ساڈا رہن ککھ نہیں دیتا، اسی کی جواب دئیے۔ ہم سے اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہ مولوی صاحب کس بات کی دلیل دو، اس بات کی دلیل دو۔ تمہاری کتاب وہ اٹھاتا ہے، تمہارے سامنے پھینک دیتا، تم جو بھی بات کرتے ہو شیعہ کتب سے نکالتا ہے، ایسے کہتا ہے یہ دیکھو اپنی کتابیں تو پڑھ لو۔ تو کہتے لگا، میزبان کہنے لگا، مولوی صاحب میں کمزور آدمی ہوں، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ابا نے کہا انہوں نے میرا نقصان کیا کرنا ہے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، بہرحال جو کام تھا وہ بھی ہو گیا، بھائی تمہارے لیے مشکل نہ بنے، میں نکل جاتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں ہی نکل گئے۔ تو یہ الزام کی تردید بھی ہو گئی کہ شیعوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، نہ دیکھا کہ یہ شیعوں کے حق میں بات جا رہی ہے، یہ بریلویوں کے، یہ سنیوں میں، صرف یہی دیکھا کہ بات جو حق ہے اس کو کہا۔ دوستو زندگی میں یہی ہونا چاہیے، لوگ کبھی دوست بن جایا کرتے ہیں، کبھی دشمن بن جایا کرتے ہیں، کبھی اپنے بن جایا کرتے ہیں، کبھی بیگانے بن جایا کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے ماتھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں کتنی شکنیں ہیں، بس اپنا کام کرو اور کرتے ہی جاؤ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی۔ اقبال کی اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا، تیری بندہ پروری سے
میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، گلے شکوے اور شکایتیں چھوڑ کر آؤ محبت کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس مدرسے سے پڑھے تھے، کس ادارے سے وہ فارغ التحصیل، تو میرے بھائی حضرت مولانا 1935 کو پیدا ہوئے، مشہور و معروف قصبہ چک چمرا کے نام میں ہمارا گاؤں ہے، چک نمبر 116 جیم بیراٹالی۔ ہمارے والد صاحب مولانا اسحاق صاحب اپنے والد کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، تو اس کے بعد حضرت مولانا نے جو تعلیم شروع کی وہ ساتھ ہی اسکول تھا جو اب ہائی اسکول بن گیا ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول دیال گڑھ، اس میں پڑھتے رہے آپ ابا جی۔ اس وقت چوتھی کلاس کو پرائمری بولتے تھے، فورتھ کلاس کو پرائمری بولتے تھے۔ وہاں سے ابا جی نے اسکالرشپ لیا، پہلا اسکالرشپ ابا جی نے وہاں سے لیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ابا جی نے جو دینی تعلیم جو اثر ہو گیا ان کے والد صاحب کا، ہمارے دادا جی کا، تو آپ چمٹ گئے، میرے والد صاحب چمٹ گئے مولانا نور محمد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے۔ عربی، فارسی، پنجابی، اردو پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا۔ ہمارے گھر کے پاس ہی وہ رہتے تھے۔ تو اسکول سے آنے کے بعد وہ ہمہ وقت ابا جی ان کے پاس رہتے، بعض اوقات ان کے گھر والے غصہ کر جاتے کہ صاحب کبھی تو اپنے گھر چلے جایا، جہاں وہ مولانا ان کے پاس جاتے۔ اس کے بعد ابا جی گورنمنٹ ہائی اسکول چک چمرا میں چلے گئے، اس وقت اس کا نام تھا ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول چک چمرا۔ وہاں سے ابا جی نے 8ویں کلاس سے اسکالرشپ لیا، پھر وہیں سے میٹرک کیا، وہیں سے اسکالرشپ لیا الحمدللہ۔ تو وہاں خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ابا جی کو اسکول میں بہت اچھے ٹیچر ملے، بہت اچھے ٹیچر ملے۔ احترام کا یہ حالت تھی، احترام کا یہ ہے ماحول تھا ابا جی کا کہ ہیڈ ماسٹر بھی ابا جی کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے الحمدللہ، احترام۔ اور اجازت تھی کہ مولوی تم اسکول میں، اس وقت ابا جی کو مولوی کہتے، تم اسکول آؤ یا نہ آؤ تمہاری حاضری لگے گی، تم نے صرف امتحان میں بیٹھنا۔ تو وہاں جو اسکول میں اساتذہ تھے وہاں سے ابا جی نے دسترس حاصل کی فارسی زبان، پھر وہ ان ٹیچرز کی، ہیڈ ماسٹر کی مدد سے چمرا کی جو مرکزی مسجد تھی وہاں تھے مولانا امداد الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ۔ والد صاحب فرماتے ہیں وہ ہر فن کے ماہر تھے، بڑی دور دور سے دنیا ان سے سیکھنے آتی تھی۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، اور وہ بہت قریبی شاگرد تھے مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ والد صاحب فرماتے ہیں وہ جو مولانا امداد الحق صاحب تھے عربی اس طرح بولتے تھے، اور ان کے دوسرے اہل خانہ بھی عربی اس طرح بولتے تھے جس طرح ہم پنجابی بولتے۔ تو کبھی کبھی پھر لہر میں آ کے کہتے مولوی صاحب ہماری تو مرغیوں کی نحو آتی ہے، آواز دوں میں مرغی کو، ابھی نحو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ دو جو ہستیاں ہیں نا، ان سے ابا جی نے بہت سیکھا، عربی، فارسی۔ باقی میرے بھائی ٹیچر تو ایک ہی لیکچر دے رہا ہوتا کلاس میں، ایک کے 100 میں سے 100 نمبر آتے ہیں، دوسرا فیل ہو جاتا۔ یہ تو شوق کی بات ہے نا۔ حضرت مولانا جو کہ چراغ میں تیل ختم ہو جاتا تھا تو چاند کی چاندنی میں چلے جاتے تھے، اسی لیے آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ یہ تو ہر مسجد میں بیٹھ جانا کہتے اس وقت پتہ چلتا تھا جب فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ یہ قابلیت کا بھی دخل ہوتا ہے، یہ شوق کا بھی دخل ہوتا ہے، یہ جنون کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جنون کا یہ حالت تھا کہ جب وہ 26 سال کی عمر میں نمبردار کے ساتھ حج کرنے گئے تو ہماری دادی اور دادا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے نمبردار یہ مولوی کو تم لے کے جا رہے ہو، جو لڑکی ہم شادی، ہماری والدہ سے شادی ابھی ہوئی تھی، کچھ مہینے ہوئے، تو مولوی نے تو واپس ہی نہیں آنا، اس کو کتابیں جب نظر آ جانی ہیں تو اس نے نہیں اب پاکستان میں واپس آنا۔ جب چلے بھی گئے تو ہمارے دادا جی ہیر وارث شاہ، آپ ان کو حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہیر وارث شاہ کے بہت اشعار آزاد تھے انہیں، مولانا غلام رسول صاحب کے، شیخ سعدی کے، تو وہ شعر پڑھ پر روتے ہوتے تھے اور یہی کہتے تھے اب مولوی نے نہیں آنا، بس نکل گیا وہ بٹیرا، اب وہ پنچھی اب نہیں آئے گا۔ اس کو کتابیں نظر آ جانی ہیں، وہاں کتابیں مل جانی اس کو، اس نے اب پاکستان میں نہیں آنا۔
تو یہ شوق کی بات ہوتی ہے، ذہانت کی بات ہوتی ہے. آخری خطبہ ابا جی کا نکالیں، وہاں عربی فارسی اس طرح ہی پڑھ رہے ہیں جیسے نوجوان ہو. ایک بار میں نے پوچھا کہ آپ حافظ شرازی جو رومی اور دوسرے پڑھتے ہیں اشعار، یہ تو کتب خانے میں تو ایک بھی نہیں ہے کتاب، نہ سعدی کی ہے، نہ رومی کی ہے، نہ فیضی کی ہے. 726 سے تو ابھی میں نے اکٹھے کر لیے ان کے خطبوں سے، رجسٹر بنایا ہوا، لے لے جس کو ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا یہ بیٹا اس وقت ہی یاد تھے، یہ اس وقت یاد کر لیے تھے، سب حفظ تھے جب میں ہائی اسکول چک عمرہ میں پڑھتا تھا. اور کہا اب تو کافی بھول گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک بہت قیمتی ذہن دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پرائمری میں اسکالرشپ لیا، مڈل میں بھی لیا، میٹرک میں بھی لیا، ایف اے میں بھی لیا. ایف اے گورنمنٹ کالج فیصل آباد دھوبی گھاٹ سے کیا، جو اب یونیورسٹی بن گئی ہے. تو وہاں بھی ہلچل مچائی رکھی، جدھر گئے وہ ہنگامہ ہوتا تھا، شور. تو بڑی پرجوش زندگی گزاری، صاحب تقویٰ تھے. بچپن میں ہی ہمارے دادا جی کو عورتیں پنڈ کی کھڑی کر کے کہتی ہوتی تھی لالا منشی کوئی مولوی نو ہور کوئی کام نہیں، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، بس ایک نماز پڑھی دوسری. وہ اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اس لیے کبھی نہیں یہ کہا، کبھی نہیں دیکھا کہ شاملہ سے دیکھو میرا یہ مسئلہ، کبھی نہیں کہا انٹرنیٹ سے دیکھو، نہیں، وہ چلتے پھرتے کتب خانہ. میرے بھائی جو اداروں میں پڑھے پھر رہے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ پڑھنے آتے تھے. جب شہر میں آئے تو مولوی اکٹھے ہو گئے سارے، کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہاں سے پڑھے ہو، کون سی کتاب پڑھی ہے. تو بھائی نے فرمایا جو کتاب کسی سے نہیں نہ پڑھی جاتی ساکچی ماں، وہ لے آؤ میں پڑھ دوں گا تمہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے آئندہ بھی سوال کریں، میں حاضر ہوں. السلام علیکم. جب لوگوں کو بھیجتا ہوں نا، کیا کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی ویڈیو یا کوئی آپ کی کوئی بات کرتا ہوں، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر کے پڑھے ہیں، آپ کے ٹیچرز کون ہیں. تو وہ جی ہاں سر، میں پڑھتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، جی سب سے میں حاصل کرتا ہوں. بجائے ایک تالاب پر رہنے کی میں سمندر میں گھس گیا ہوں، سب پی رہا ہوں. اللہ کے حال سے وہی بات جو مودودی صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد اور بڑے بڑے نیک لوگ کہتے کیسے پڑے ہو یار، کہتے میرا کام چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں. اس لیے میرے کام سے اندازہ کرو کہ میں کو جانتا ہوں جی سارے جامعات سے میرے پاس آدمی اٹھ کر گئے، مجھ سے کتابیں پڑھتے گئے اور حیران ہوتے تھے کہ آپ کسی مدرسہ میں نہیں گئے اور یہ کتابیں جو ہمیں 10 سال ہو گئے پڑھتے عربی ہمیں نہیں آتی، آپ بہت ناز کرتے کرتے. تو یہ لوگ اللہ کے فضل کو بند کرنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگوں پر یہ اعتراض یہ کرتے رہے وہ کسی سے نہیں پڑھا، وہ کسی سے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ یہ حوالے دیکھیں بات صاحب کے، جو حوالہ میں تو مجھے کیا علم دیکھنا، اس حوالے کو چیک کریں. جو امت کی چھوٹی کی لوگوں کے آئے گی نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل. پتہ نہیں مولانا صاحب، یہ پتہ نہیں کانسیپٹ کہاں سے ہے یہ. وہ سمجھے دیکھتے رہتے ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں آتا. جی نہیں، میں نے بیٹا یہ جب پڑھی نا کتابیں تو کچھ گنتی کے آدمی مجھے نظر آئے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذہن وسیع کیا تھا. عالم تو دوسرے میں ان سے بڑے بڑے تھے، مرنے ان میں اتنا تشدد تھا. ابن تیمیہ تھے، شاہ ولی اللہ ہے، ابن قیم ہے، امام غزالی ہے. ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے سارے امت کے لوگوں کا احترام کیا اور سب کی باتوں کو انہوں نے ایسا سیٹ کیا کہ دل نے مانا کہ یار یہ ہے اللہ کے رسول کے اصل وارث لوگوں کا حال، کہ امت کو بتائیں کہ یہ امت کے جتنے نیک لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہیں دین کو خراب کرنے والا. صرف ہمارے ذہن کا قصور ہے، ہماری عقل کی کوتاہی ہے کہ ہم ایک بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھتے نہیں. ورنہ سب کو دیکھیں، ہر ایک کا محمل اور اس کی توجیہ پڑھے تو پتہ چلتا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر اس طرح ہی سیٹ ہے جیسے کوئی موتی ہوتا ہار میں. تو میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ کسی نیک بندے کے خلاف میرے دل میں کینہ نہیں. امت کے سب لوگ کسی گروہ میں سے بھی عالم گزرے، سب کا احترام. اور میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے دین کی تشریح کی. کوئی پہلو کسی نے دیکھا، کوئی کسی نے دیکھا، نمایاں کیا دین کے سارے رخ سے جو ہمارے سامنے آئے. تو قدر کریں بجائے باتوں کے. جی نہیں، وہ تو دوسری بات ہے. دعا کہوں ٹھیک ہے، میں زیادہ سمجھنی ہوں اور مجھے جو مل گئے وہ ایسے اللہ کے بندے تھے. میرے ایک استاد اللہ تعالیٰ برہم کے پھر وہ یہاں آگر فوق میں لے آئے تھے کونور مل والے اور مولانا امداد ذاکر رحمۃ اللہ جو بندی عالم تھے. وہ الفاظ کہتے تھے کہ ساکھ ہماری تو مرغیاں نام کی عالم ہے، یہ سروناز ہماری مرغیاں اس کی عالم ہے. باقی وہ فن کے بہت بڑے امام تھے.
काफिर पढ़े थे मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से, मौलाना अनुशा रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शबीर उस्मानी, बड़े बड़े नेक लोगों के शागिर्द थे। अच्छा इसी तरह मेरे दूसरे उस्ताद मेरे ताया साहब से मौलाना नूर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुझे ये बात मिली कि वो पहले जाकर ऐसे देवबंदी यारों से पढ़े जो उनके नाना ही थे, उनका भी मदरसा था हिंदुस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था। फिर अल्लाह ने मौका दिया कि उनके वालिद जो थे ना, उन्होंने कहा बेटा तू वहाबियों से पढ़कर आया है, अब यहाँ मौलाना सैयद नूर शाह है बांगा चक में, उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह से माजरे किए थे, बहुत बड़े बड़े आलम थे, उनके पास जा ताकि दूसरा लोग भी समझ में आए कि बरेली ही ना है तो हदीसों को पिछड़ा बयान करे। तो ये अगर मौलाना नूर मुसाफ रहमतुल्लाह अलैह उनके पास ले गया, मौलाना नूर शाह सैयद नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो इस तरह से वो मजमा बहरैन बन गए, दो समुद्र इकट्ठे हो गए। जिसमें देवबंदी हदीस बयान करते हैं वो भी समझ आ गई, जो नुक्ता नजर उनका है कुरान हदीस को बयान हो भी, तो यही चीज फिर मेरे अंदर भी शुरू से पैदा होगा। आगे तो फिर मैं बहुत अल्लाह के मदद से आगे निकल गया ना, मगर ये बात उन्हीं से नसीब हुई कि ये एक ही पर जम जाना कोई अकल में नहीं, दूसरे और माँ का भी नुक्ता नजर समझना चाहिए, उससे फिर कई पहलू सामने आ जाते हैं कि एक रुख को देखते दूसरा भी रुख मौजूद है। अच्छा ताला उन सब पर रहमत करे। मैं तो सुबह शाम जो ना मेरे दुनियावी उस्ताद पहली जमात से लेकर फाज आप बागी हो गया, सबके लिए दुआएं मगफिरत रहमत करता हूँ। उन लोगों ने यार हमें दुनियावी इल्म भी पढ़ाया, दीनी पढ़ाया। अब एक गाँव में शादी थी, मेरे ही सारे का बेटा था, वहाँ फैसलाबाद के साथ ये मुन्नी वाला, वहाँ गए, उस गाँव में दाखिल होते ही पहले मैंने दुआ की कि मेरे जो ज़राअत के उस्ताद थे मास्टर फजल रहमतुल्लाह अलैह यार इसी गाँव के थे, मुझे वो हाई स्कूल में पढ़ाते थे और मेरे साथ उनकी बहुत मोहब्बत थी, मैं ही उनके सारे रजिस्टर वगैरह फरमाई से लाता था, मैं ही रखता था। तो पहले मैंने उनके लिए महफूज की दुआ की कि उन लोगों का ही सदका है कि हम यहाँ तक घर पहुंचे, अगर वो ना रुपये सिखाते हमने कैसे हासिल होता। अब इल्म इसीलिए बरकत होगा कि तालिब इल्म समझें कि ये उस्ताद है हमारे नौकर है, हम फीसें देते हैं, हम पर इनका क्या एहसान, इसलिए इल्म की कोई रोशनी नसीब नहीं होती। कदर होनी चाहिए कि उस्ताद और प्रोफेसर जो है ये कितना बरगज़ीदा आदमी है कि इसने पढ़ा और हमें अब सिखा रहा। तो पढ़ाने वाले भी मिले और फिर अल्लाह के फजल से अपने पाँव पर खड़ा हो गया, किताबों पर किताबें पढ़ता गया, जिसके नतीजा में अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं रही। ये जो दरसों में पढ़ते हैं ये मुझे बात से ठीक करा के जाते कि हम नहीं समझ आ रहे, मगर मुझसे समझ लो यार क्या बात है, हैरान होते हैं कि अल्लाह का फिर कितना फजल है, एक सेकंड में आप हल कर लेते। तो मैं तो एहसान मंद वाला कि ये लोग पैसा उठाना चाहते हैं उठाए, नहीं तो आप अपना काम किया करें कि यार सुन लो, बेशक वो देहाती है और पढ़ है, जो आपने इसको क्या कहना, जो कहा गया है रवायत में कि ये देखो कि उसने कहा क्या है, ये ना देखो कि कहा किसने, माँ कहा मन कहा, कहने वाले को देखते रहोगे फिर क्या मिलेगा, तुम बात को देखो कि बात दिल में उतरती है। फिर अब पहले भी जो स्कॉलर्स होते थे वो भी इसी तरह डिफरेंट टीचर से के रहते थे और उनसे पढ़ते थे। हाँ, तो उनसे ये पढ़ने का क्या तरीका होता था? यानी कि हमारे तो अभी इस तरह होता है ना कि हम जो है बस क्लास में आके बैठते हैं तो सारी क्लास बैठी होती है, वो एक टीचर लेक्चर दे रहा होता है और वो फिर हमारा कोर्स बना हुआ है और हमारा इम्तिहान होता है। पहले लोग थे ना, उन्होंने ठीक है जामियात भी बनी थी बड़ी बड़ी, उनसे भी पढ़ा, मगर ज्यादा उस जमाने में रेहलत का तरीका था, सफर करते थे, शहर घूमते थे, वहाँ मदारस के उस्ताद बैठे होते थे, मस्जिदों में लेक्चर दे रहे होते थे। इसीलिए एक ही आलम के शौक का जब जिक्र आता है, कई कई जोन के हजारों उस्ताद लिखे जाते हैं, इसी तरह तक घूम रहे हैं, उनकी मजलिस में बैठे हैं, कुछ वहाँ से सीखा, कुछ सवाल किए, तो नहीं बिल्कुल जहर की मक्खी की तरह घूमते रहते थे कि जिस फूल से भी कुछ मिले ले आते थे। अच्छा, तो उनका इल्म बरकत था, सरफ का, वो जामिद नहीं थे, एक पर नहीं जम जाते थे। बाद में लोगों ने ये तकसीम कर ली कि मैं सिर्फ बरेलियों से पढ़ूंगा, मैं देवबंदियों से पढ़ूंगा, मैं फलां से पढ़ूंगा, ये नहीं करते कि सारे घूमो। अब मोहम्मद मूसा बुकरा आप जानते नहीं, सिंध में है, दोनों का रिसाला बेदारी निकलता, वो जरा सूफी किस्म के आदमी है, पढ़े लिखे, कहते हैं यार दिल की तरफ भी जो करो, हर वक्त अकल की बातें करते रहे। तो उनका ताजा मजमून था, उन्होंने कहा अहले मुदारस से मेरी इस्तदा है कि आलमों के बेटे और पोते क्यों बेदीनों कहते चल रहे कि मौलाना सरफराज जाहिद राशि का मारवा गांधी के साथ हो गया, जो उमर उस्मानी का इतना बड़ा आलम था, फिर उमर उस्मानी 18वीं साल पर खलीफा इतनी जैसे इलाज सुन, वो बेटा उनका परवेजियों के साथ हो गया, फिर कुरान लिख ली और भी मिसालें उसने दी। वो कहता अगर तुम्हारे
मदरसों में ये इंतजाम हो कि जो गुमराह लोग हैं उनके भी नजरियात पढ़ाए जाए और उनका जवाब दिखाया जाए, तो ये बाद में क्यों शिकार हुए लोगों को? اچھا इनमें यही कोताही कि हमारी अंग्रेजी जैसे बच्चों को कादियानी क्या कहते हैं, शिया क्या कहते हैं, ईसाई क्या कहते हैं, भाई वो पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद उसे का इलाज बताओ। अगर तुम नहीं करोगे तो वो जब किसी के हत्थे चढ़ेंगे एक दो बातों में फंस जाएंगे बस। اچھا ये हमारे यहाँ चोटी के लोग हैं, सरफराज सफदर साहब बहुत हो गए, बेटा उनका जाहिद राशि बड़ा अशरिया उसका रिसाला निकला, उसका बेटा अम्बार मिल गया गांधी के साथ। اچھا मिल रही है जब उनका जवाब नहीं देते। अब पूरी किताब मैंने पढ़ी हुई प्रोफेसर शहीद शाकिरों से मिली थी, रजम के मसले पर ये संसार और जना की सब। अब परहेजी वगैरह कहते हैं कुरान ने तो जानी और जानिया की शौक को सलाम कर दी, वहाँ ये स्टोरिंग है कोई नहीं कि पत्थरों से मारो, ये अजीजे वगैरह सही नहीं। तो उन्होंने भी मजमून लिखे, दूसरे उलमा ने लिखे, सारे उन्होंने गांधी के ग्रोह ने इकट्ठे कर दी है दोनों फरीकों की कि सारे पढ़ लो भाई। अब सारा पूरा जो जवाब देने वाले हमारे उलमा उनको बात नहीं हुई थी, ऐसे जवाब देते हैं जिसको पढ़ कर आदमी फिर कहता वाकई यार गांधी जैसे ही। मुझे जब सीखते हैं तालब लोग कहते हैं तेरी बातें यार कौन आगे ला, मैंने कहा लानी है, बस यही कहते ना जी पढ़ा हुआ नहीं, इसकी कोई जियो बस परिवारों से दोस्ती नहीं, फला के नहीं, क्या करे। تو آپ